ناظرین، پنجاب میں ایک نئی تاریخ رقم ہوئی ہے۔ اس سے پہلے ہم دیکھ رہے تھے کہ پنجاب کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک خاتون وزیر اعلیٰ بنی ہے، لیکن اس کے ساتھ آج ایک اور بڑا فیصلہ ہوا ہے اور جوڈیشل کمیشن نے متفقہ طور پر جسٹس عالیہ نیلم ہیں، لاہور ہائی کورٹ کی جج ہیں، ان کو متفقہ طور پر لاہور کی ہائی کورٹ جو ہے، پنجاب کی جو سب سے بڑی ایپلیٹ کورٹ ہے، بڑی عدالت ہے، اس کی سربراہ مقرر کر دیا۔ یہ ایک بہت بڑا اقدام ہے اور یہ خاص طور پہ اس وقت زیادہ اہم ہو جاتا ہے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ کے ہی نہیں، وہ ہی خاتون نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جب ہم سینئر منسٹر کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ بھی مریم اورنگزیب کی صورت میں ایک خاتون موجود ہیں۔ اور جب ہم طاقتور وزیروں کی بات کرتے ہیں تو سینئر منسٹر کے بعد وزیر خزانہ یا منسٹر انفارمیشن، اس کو بہت زیادہ لیا جاتا ہے۔ تو منسٹر انفارمیشن کے طور پر بھی پنجاب میں خاتون موجود ہیں۔ پنجاب میں خواتین کا راج جو ہے وہ مستحکم ہوتا چلا جا رہا ہے، اور بہت سارے طبقے میں یہ دیکھ رہا تھا، یہ ڈیمانڈ کر رہے تھے، یہ کہہ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی کو بھی دیکھنا چاہیے، پیپلز پارٹی کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ گورنر کے لیے، کیونکہ پیپلز پارٹی ہمیشہ خواتین کی بات کرتی ہے اور خاص طور پر پاکستان کی پہلی وزیر اعظم جو بنی تھی محترمہ بے نظیر بھٹو، وہ بھی ایک خاتون تھیں، تو پیپلز پارٹی گورنر کے عہدے پر بھی ایک خاتون لا سکتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر چیف سیکرٹری کے عہدے پر بھی ایک خاتون آ جائیں تو پنجاب میں خواتین کا مکمل راج قائم ہو سکتا ہے۔ مس جسٹس عالیہ نیلم، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بہت پروفیشنل ہیں، بہت اپنے کام سے محبت کرتی ہیں، بہت زبردست طریقے سے ان کے کئی جو بنائے ہوئے SOPs ہیں وہ جس طرح لاگو کیے گئے اور جس طرح ساری صورتحال بنی، وہ ساری چیزیں میں جو متعلقہ ہمارے پروفیشنلز اس پر رائے دیں گے ان کی طرف ہم جائیں گے۔ لیکن یہاں پر بہت ساری باتیں اور بھی کی جا رہی ہیں کہ آپ تیسرے نمبر پر تھی سینیورٹی میں، اور جسٹس شجاعت اور جسٹس علی باقر نجفی جو ہیں وہ سینیورٹی میں اوپر تھے۔ اب ایک اور سوال بھی یہ کیا جا رہا ہے کہ اب صرف اور صرف سینیورٹی کا اصول نہیں چلے گا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ سوٹیبلٹی کا اصول بھی کوئی بیچ میں ہوگا۔ اس سے پہلے جب سپریم کورٹ میں عائشہ ملک صاحبہ گئی تھی تو اس وقت بھی خواتین کے جانے کے حوالے سے بڑی اپریسیشن ہوئی تھی۔ یہ خواتین جو ہیں رول کتنا پلے کر سکتی ہیں، کتنا آگے جا سکتی ہیں، اور خاص طور پہ خواتین وکلا کس طرح یہاں پر رول پلے کر رہی ہیں، اس پر عمر حیات وسیر ہمارے سینئر صحافی ہیں اور خاص طور پہ عدالتی معاملات کو، عدالت کی سیاست کو، وہاں پر تمام چیزوں کو بہتر طور پہ سمجھتے ہیں۔ عمر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عمر، یہ کوئی مجھے لگتا ہے کوئی خواتین کا راج پورا پنجاب کے اوپر قائم ہونے جا رہا ہے۔ اگر پیپلز پارٹی نے بھی گورنر لگا دی، پھر ایک چیف سیکرٹری آ گئی، پھر پیچھے کچھ نہیں بچنا۔ تو یہ تو اس وقت چیف جسٹس، پہلی چیف جسٹس کے طور پہ آج ساری جو وکلا کمیونٹی ہے کس طرح دیکھ رہی ہے اس فیصلے کو؟ جی، آپ نے شروع میں بہت اچھے طریقے سے ساری چیزیں ایکسپلین کر دی ہیں کہ اس وقت وزیر اعلیٰ، سینئر وزیر اور وزیر اطلاعات خاتون ہیں، اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس عالیہ نیلم کی تقرری کی سفارش جو ہے، اس کے بعد پنجاب کا جو ہولڈ کہہ لیں کہ مرکز جو ہے وہ اختیار کا، وہ خواتین کے ہاتھ میں آ گیا۔ جسٹس عالیہ نیلم لاہور ہائی کورٹ کی کی تاریخ میں پہلی خاتون جج ہیں جن کو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ تعینات ہونے کا یہ شرف حاصل ہوا ہے، اور یہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی بار ہوا ہے۔ اس سے قبل قائم مقام چیف جسٹس شجاعت علی خان جو ہیں، ان کو جوڈیشل کمیشن نے یہ ذمہ داری سونپی تھی کہ جب تک کنفرم چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ تعینات نہیں کیے جاتے تب تک وہ اپنی ذمہ داریاں انجام دیں گے۔ سینئر ترین جج تھے جسٹس شجاعت علی خان، اس کے بعد جسٹس علی باقر نجفی، پھر جسٹس عالیہ نیلم۔ پھر فیصلہ کیا گیا کہ ان تین سینئر ججوں میں سے کسی ایک کو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ تعینات کیا جائے گا۔ آج جوڈیشل کمیشن کا اجلاس چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں مقرر یہ مجھے عمر صاحب اسی طرح لگ رہا ہے جس طرح آرمی چیف کے لیے 3 نام یا 4 نام کا پینل جاتا ہے اور پھر اس میں سے فیصلہ ہوتا ہے، تو میرا خیال ہے جوڈیشری نے بھی اسی ٹریڈیشن کو فالو کرنا شروع کر دیا ہے کہ صرف جو سینئر موسٹ ہے اس کو نہیں، بلکہ 2 یا 3 یا 4 3 لوگوں کا ایک پینل بنا لیا جائے اور اس میں سے ایک کو سلیکٹ کر لیا جائے۔ ہاں بالکل، ایک نئی روایت لگ رہی ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ قاضی چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس کچھ اور بھی چیزیں منفرد کی ہیں، جن میں کیسز کی جو ایلوکیشن ہے اس میں سپریم کورٹ میں انہوں نے 3 رکنی کمیٹی بنا دی، جس میں چیف جسٹس صاحب خود ہیں، سینئر پیونی جج 100 موٹو کے حوالے سے 100 موٹو کے حوالے سے بھی، اور
جو کیسز فکسیشن ہے، یعنی کس عدالت میں کن عدالتوں میں کون سا کیس کہاں پہ جانا ہے، کیسے اس کے اوپر لارجر بینچ بننا ہے، فل کورٹ ہونا ہے، تو وہ کمیٹی بھی بنا دی ہوئی ہے. یعنی 3 کا لفظ جو اس کو کہہ لیں، جیسے آپ نے بتایا کہ آرمی چیف کی تقرری کے لیے 3 سینئر موسٹ جنرل جو ہیں ان کا نام بھیجا جاتا ہے، تو اس میں سے کسی ایک کو لگایا جاتا ہے. اسی طرح لاہور ہائی کورٹ میں بھی یہ پہلی دفعہ ہی ہوا ہے. یہ 3 نام بھیجے گئے ہیں، ان میں سے پہلی دفعہ، پہلے ہسٹری میں ایسی کوئی مثال بھی نہیں ہے. لیکن ایک اور بڑی پیش رفت ہے، اور میں اس کو دیکھ رہا ہوں کہ جوڈیشل کمیشن میں اب تک کی جو ہمارے پاس خبریں موجود ہیں، عمر صاحب یہ متفقہ فیصلہ ہے، یعنی کہ اس میں جتنے حکومتی نمائندے تھے یا اس میں باقی جتنے بھی کنسرن لوگ تھے، سٹیک ہولڈرز تھے، تمام نے اتفاق کیا اس کے اوپر. ہاں بالکل ایسا ہی ہے. تمام کی متفقہ رائے سے اور منظوری سے ان کو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نامزد کیا گیا ہے. اور آگے اس میں کچھ اور بھی چیزیں، یہ 2028 تک، 11 نومبر 2028 تک چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ رہیں گی اگر ان کو ایلیویٹ نہیں کیا جاتا سپریم کورٹ میں. یعنی اگر سپریم کورٹ میں یہ نہیں جاتی تو یہ ایک طویل عرصہ ہے آپ جو بتا رہے ہیں، 2028 نومبر. ہاں جی، نومبر 2028، یعنی 4 سال راؤنڈ اباؤٹ اتنا عرصہ، 4 سال. ہاں اتنا عرصہ وہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ رہیں گی. تو یہ تو ایک بڑی پیش رفت اور اتنا طویل عرصے کے لیے. لیکن عام طور پہ ہوتا ہی ہے کہ ایلیویشن ہو جاتی ہے، ہمارے جو چیف جسٹس صاحبان ہیں وہ عام طور پر سپریم کورٹ میں چلے جاتے ہیں. اچھا، یہ ویسے آج تک یہ صورتحال پیدا تو نہیں ہوئی، لیکن اب ممکنہ طور پہ کیا ہو سکتا ہے؟ جسٹس شجاعت اور جسٹس علی باقر نجفی جو ہیں وہ کنٹینیو کر سکتے ہیں، وہ استعفیٰ دے سکتے ہیں، وہ کیا کر سکتے، کیا ان کی حکمت عملی ہو سکتی ہے؟ کیونکہ پشاور ہائی کورٹ میں ایک فیصلہ ایسا ہوا تھا، افتخار چوہدری صاحب نے جب دوست محمد خان صاحب کو لگایا تھا، وہاں پہ ایک ایسا فیصلہ ہوا تھا، تو پھر وہ ریزائن کر گئے تھے. لیکن یہاں پہ آپ کو کیا امکانات کیا نظر آ رہے ہیں؟ یہ لاہور ہائی کورٹ کی ہسٹری میں یہ پہلی بات ہے، لہذا جو بھی ہوگا بھی پتہ نہیں ہے، ابھی کچھ کہہ نہیں سکتے ہیں. شاید سینئر ترین جج جو جسٹس شجاعت علی خان جو ہیں، ان کا سینیورٹی کو اگر دیکھتے ہوئے کہا جائے تو ان کا رائٹ تھا کہ وہ ان کو ایز چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ تعینات کیا جاتا. اس کے بعد ان کے بعد جو روایتی بات تھی، یہ روایتی جو پہلے چلی آ رہی تھی، جو پہلے طریقہ کار چلا آ رہا تھا، یہ تو چیز نہیں ہوئی ہے نا کہ 3 نام بھیجے گئے تو اس میں سے جو جوڈیشل کمیشن ہے اس نے متفقہ طور پر ایک نام کی منظوری دے دی. اب اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ جو ٹاپل ہوئے ہیں 2 سینئر جج، وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں، یا کنٹینیو کرتے ہیں یا ریزائن کرتے ہیں، اس بارے میں کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا. کیا سرائیاں ہیں اپنی حد تک جتنی مرضی کر لیں، لیکن ابھی تک کوئی ایسی چونکہ ابھی فیصلہ بھی یہ آج ہی آیا ہے 3 بجے. ابھی تو یہ میرا خیال پارلیمانی کمیٹی میں بھی جائے گا، اور پھر منظوری کے بعد پھر صدر مملکت کے پاس جائے گا، پھر وہاں سے نوٹیفائی ہوگا، تو پھر وزارت قانون جو ہے وہ نوٹیفیکیشن جاری ہے. منظوری تو ہو گئی ہے، وہاں سے نامزدگی ہو گئی ہے، ابھی 2 مراحل باقی ہیں. لیکن عمومی طور پہ یہی سمجھا جاتا ہے کہ جو جوڈیشل کمیشن سے فیصلے ہو جائیں وہ عام طور پر آگے سے مسترد نہیں ہوتے. ابھی تک جو ہمارے پاس ٹریڈیشن یہی ہے، کیونکہ بہت بڑا کرائسس پیدا ہو جاتا ہے اس سے، اور آپس میں اختلافات بڑھتے ہیں، حکومتیں اور باقی لوگ جو ہیں اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن ایک اور چیز یہاں پہ ثابت ہوتی ہے، عمر صاحب چونکہ آپ سارا دن وکیلوں کے درمیان رہتے ہیں، تو اس سے ایک اور چیز ثابت ہو رہی ہے، سامنے آ رہی ہے کہ ہماری خواتین وکلا جو ہیں وہ بہت جو ہیں ایکٹیو ہوتی چلی جا رہی ہیں. ججی پہ پہنچ جانا اور پھر چیف جسٹس پہ پہنچ جانا، تو آگے وکلا میں خواتین کا فیوچر بڑا روشن نظر آ رہا ہے. ہاں بالکل ہے، صحیح ہے. ضلعی عدلیہ میں دیکھ لیں آپ، سول ججز، سینئر سول ججز بھی ہیں کچھ خواتین، ایڈیشنل سیشن ججز بھی ہیں خواتین، سیشن ججز بھی ہیں خواتین، کافی تعداد میں ہیں، تھوڑی سی نہیں ہے، کافی تعداد میں، مطلب ٹرپل ڈیجٹ کہہ لیں. اچھا، ٹرپل ڈیجٹ میں یعنی 100 کے قریب یا اس سے 2-4 کم یا زیادہ اتنی. اچھا، ہماری جو خواتین ججز ہیں وہ 100 تک پہنچی ہوئی ہیں ان کی تعداد؟ ہاں، اس سے زیادہ ہی ہو سکتی ہیں، کیونکہ میں نے ایکچوئل فگر جو ہے وہ کیلکولیٹ نہیں کیا، نہ میں نے اس کو چیک کیا. لیکن جو میری عام روٹین میں پریکٹس میں سامنے آتے ہیں ایشوز یا معلومات آتی ہیں، اس کے مطابق یہ کافی تعداد میں ہے لوئر جوڈیشری میں. لاہور ہائی کورٹ میں دیکھ لیں آپ، 2 خواتین ججز تھیں. جسٹس عائشہ ملک وہ ایلیویٹ ہو گئی سپریم کورٹ، اب جسٹس عائشہ ملک ہیں وہ ہو گئی تھی. ایک خاتون جج تھی، وہ ایڈیشنل جج تھی، وہ بھی رہ گئی
اس سے پہلے جسٹس ناصرہ جاوید اقبال تھیں، فخر النساء تھیں. اچھا، عام طور پہ ہم جب بھی ججوں کو دیکھتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے فیصلے کس قسم کے تھے، انہوں نے کیا کیا گائیڈ لائنز دیں، کس طرح انہوں نے چیزوں کو اپنے فیصلوں کے ذریعے آگے لے جانے کی کوشش کی. تو میں یہ دیکھ رہا تھا کہ جسٹس عالیہ نیلم نے ویڈیو لنک پر شواہد ریکارڈ کرنے کے SOPs جاری کیے، اور یہ ایک لینڈ مارک سمجھا جا سکتا ہے کہ آپ نے ویڈیو لنک پر شواہد کس طرح ریکارڈ کرنے ہیں، گواہیاں کس طرح کرنی ہیں. یہ بڑا فیصلہ تھا ان کا. ہاں بالکل. ان کی کورٹ میں ہم اکثر جو ڈویژن بینچ میں ان کے سامنے کیسز ہوتے ہیں، ایک تو ان کا ٹو دی پوائنٹ بات کرتی ہیں، اور جیسے کہتے ہیں نا کہ ایشو کو اوپر سے پکڑ لیتی ہیں، کہ اسی کو ٹو دا پوائنٹ جو بات ہوتی ہے وہی وکیل سے پوچھنی ہے، جو لا آفیسر ہے اس سے پوچھنی ہے، اور کیس بھی پک کرتی ہیں جلدی سے، اور اس کو وائنڈ اپ، مطلب اتنے کرمنل کیسز جو ہوتے ہیں وہ اتنے زیادہ لمبے چلتے ہیں. یہ بتائیے گا کہ اس وقت ہماری لاہور بار کی جو بار اور بینچ ہے اس کے درمیان کچھ لڑائی، کچھ ٹسل چل رہی تھی کچھ ڈیسیجنز کی وجہ سے، اور وہ پچھلے چیف جسٹس جو تھے ان سے پھر اگلے چیف جسٹس تک آئی. اب جو ہے شاید اب آگے جسٹس جو نئی چیف جسٹس ہیں عالیہ نیلم صاحبہ ان تک یہ پہنچے گی. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ بار اور بینچ کے تعلقات کیسے رہیں گے آگے؟ جی ہونا تو چاہیے. دونوں مطلب پلرز ہیں نظام انصاف کے، اسٹیک ہولڈر ہیں، وکلا ہیں، بار ایسوسیشنز ہیں، بار کونسلز ہیں، اور اس جو جس ایشو کی جانب آپ اشارہ کر رہے ہیں اس میں بار کونسل، پنجاب بار کونسل بھی، پاکستان بار کونسل کے جو نمائندگان ہیں وہ بھی انوالو رہے ہیں. لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن، لاہور بار خاص طور پہ ایشو اس کا ہے، لیکن بنیادی ایشو لاہور بار ایسوسیشن کا ہے. لیکن آپس میں بڑی گڑبڑ ہو گئی تھی نا، جب خاص طور پہ جو احتجاج کرنے کی کوشش کی گئی، پھر وہاں پہ پولیس آ گئی، پھر لاٹھی چارج ہو گیا، آنسو گیس چل گئی، تو وہ بڑا مسئلہ بن گیا تھا. ہاں دیکھیے، اب جو سابق چیف جسٹس تھے جیسے شجاعت ملک شہزاد احمد خان، ان سے بھی بڑی توقعات تھیں کہ وہ اس ایشو کو ریزالو کر لیں گے، لیکن انفارچونیٹلی اس وقت بھی نہیں ہو سکا، بلکہ زیادہ اس میں کرائسس میں آ گیا. اب جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ آئی ہیں بطور چیف جسٹس، پہلی خاتون چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی. تو دیکھیں کافی چیزیں جو ہیں وہ امید ہے ریزالو ہونے کی طرف جائیں گی. اور جو کیسز ہیں، دیکھیں جو نظام انصاف ہے اس میں اگر وکیل سائل بیچارہ وکیل کے ساتھ اٹیچ ہے، وکیل اور عدالت میں جو سرکاری آفیسرز پیش ہوتے ہیں، پولیس والے، اگر وہ اس چیزوں کو، ساری چیزوں کو وکیل اور یہ سارے مینیج کرے، دونوں فریقین کے وکلا جو ہیں، تو کیسز جو ہیں وہ جلد سے جلد نمٹائے جا سکتے ہیں. بعض آبزرویشنز جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ کی بھی ہم سنتے رہے ہیں کہ وکلا کو بھی وہ اسپیئر نہیں کرتی ہوتی کہ کیس میں آپ لوگ سائل کے لیے پیش ہونے کے لیے آتے ہیں تو زیادہ طریقے نہ لیں. تو ایک تو یہ بھی ہے، اور دوسرا وہ بات جو آپ کہہ رہے تھے، امید ہے کہ وہ بھی شاید حل کی طرف جائے. یہ بہت بڑی بات ہے. بہت بہت شکریہ عمر حیات وزیر صاحب ساری اپڈیٹ کرنے کے لیے. یہ بڑی ایک ڈیولپمنٹ ہے، بڑی بات ہے کہ ایک خاتون جو ہیں وہ چیف جسٹس کے عہدے پر پہنچی ہیں، اور یہ ہم نئے ٹرینڈز جو ہیں قائم کرتے چلے جا رہے ہیں. میں جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ کے حوالے سے تھوڑا سا آپ کو اپڈیٹ کرتا چلوں. وہ کب پیدا ہوئیں اس کو میں نہیں بیان کرتا. خواتین کی ایج تو ویسے ہی، چاہے وہ چیف جسٹس بن جائیں، خواتین کی ایج نہیں بیان کرنی چاہیے، ہمارے لیے قابل احترام ہے. لیکن انہوں نے پنجاب یونیورسٹی جو دیگر تفصیلات ہیں، انہوں نے پنجاب یونیورسٹی لاء کالج سے 1995 میں لاء کی ڈگری حاصل کی. انہوں نے قانون کے دیگر ڈپلومے بھی کر رکھے ہیں. 1996 میں بطور وکیل وہ رجسٹرڈ ہوئیں، سامنے آئیں، اور آپ آئینی مکاتبات میں سول، فوجداری اور دہشت گردی سمیت دیگر شعبوں میں پریکٹس کرتی رہی ہیں. سب سے پہلے آپ لاہور کی ایڈ ہاک جج جو طریقہ کار ہے وہ آپ مقرر ہوئی تھیں، اور پھر آپ 2015 میں لاہور ہائی کورٹ کی مستقل جج بن گئی. میں پہلے بھی ان کے فیصلوں کے بارے میں بتا چکا ہوں. ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے. ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہیں. خاص طور پہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ سول سروس کے اندر بھی خواتین کی تعداد، ہماری اسسٹنٹ کمشنرز جتنی ہیں وہ بہت بڑی تعداد آتی چلی جا رہی ہے. بڑی اچھی پیش رفت ہے. پنجاب کے لیے ایک نیا مزاج اس کا سامنے آ سکتا ہے جب چیف منسٹر بھی ایک خاتون ہے، چیف جسٹس بھی ایک خاتون ہوں گی. اور میں تو آگے سے کہہ رہا ہوں، پیپلز پارٹی کو مشورہ دے رہا ہوں کہ وہ گورنر بھی لگا دیں اور اس کے بعد چیف سیکرٹری بھی
کسی خاتون کو لگا دیں تاکہ پنجاب جو ہے فل خواتین کا صوبہ بن جائے اور پتہ چلے کہ خواتین جو ہیں گھر کو اپنے گھر کو کس طرح چلاتی ہیں جس طرح اس طرح ذرا اس گھر کو ذرا اچھے طریقے سے چلا کے دکھائیں. مرد بھی دیکھیں ذرا کہ یہ کس طرح چلتا ہے. مزید ایک ایشو پر بات کریں گے لیکن اس بریک کے بعد.